السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز خواتین و حضرات، اور بالخصوص میرے جو اسٹوڈنٹس ہیں، دوست حضرات اور فیملی جو ہے، ان کے لیے یہ بہت ہی خصوصی میسج ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ آ گیا ہے۔ ہم سب کی یہی خواہش ہوتی ہے اور ہمارے ذہن میں یہ سوال کئی بار آتا ہے کہ رمضان المبارک کو کیسے گزاریں۔ اس قدر مبارک مہینہ ہے کہ اس کی فضیلت کا اندازہ انسانی سوچ اور عقل کر نہیں سکتی کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کس طرح اس مہینے میں جوش میں ہوتی ہے۔ تو اس مہینے کو کس طرح گزارا جائے؟ تو بھائیوں اور دوستوں اور اسٹوڈنٹس، اس مہینے کو اس طرح سے گزاریں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائیں۔ اس مہینے کو پورے سال کی مشق بنا کر کہ پورے سال کی مشق کریں، ایک ایکسرسائز کریں کہ پورا سال ہم نے کیسے گزارنا ہے۔ اس مہینے میں عبادات کا خاص اہتمام کریں اور بالخصوص قرآن مجید کا بہت زیادہ اہتمام کریں۔ کوشش کریں کہ روزانہ 5 یا 6 سپارے قرآن مجید کے ضرور پڑھا کریں۔ اگر 5-6 نہیں پڑھے جاتے تو 1 سپارہ تو ضرور پڑھیں، تاکہ اس رمضان میں جو آپ کا قرآن مجید کا جو ایک ختم ہے وہ ضرور ہو۔ اور دوسری بات، روزے کا بہت اہتمام کریں۔ صبح سحری کے لیے اٹھیں، سحری کریں، اور افطاری کا بھی اسی طرح سے اہتمام کریں۔ اور افطاری کے وقت، وہ وقت جو ہوتا ہے وہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کے حضور دعائیں مانگیں، اپنے لیے مانگیں، اپنی فیملی کے لیے، اساتذہ کے لیے، دوستوں کے لیے، اور ساتھ ساتھ اپنے ملک اس وطن عزیز، اس کی سلامتی کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ اور اس کے بعد نماز تراویح کا اہتمام کریں۔ نماز تراویح آپ نے پوری 20 رکعتیں پڑھنی ہیں۔ اور ہاں، یہ بات ذہن میں نہیں رکھنی کہ فلاں مسجد میں جلدی ہوتی ہے، فلاں مسجد میں آہستہ ہوتی ہے۔ جہاں پہ آپ کو ملے آپ نے وہاں پہ تراویح کی 20 رکعتیں پوری پڑھنی ہیں۔ اور اس میں اگر کہیں پر پورا قرآن مجید پڑھا جا رہا ہے تو وہاں پہ پڑھنا ہے۔ کہیں پر اگر صورتیں بھی آپ کو کوئی حافظ صورتیں پڑھا رہا ہے یا امام مسجد صورتیں پڑھا رہے ہیں تو وہاں آپ نے وہاں پہ صورتوں کا بھی کے پیچھے بھی تراویح پڑھنی ہے۔ اور رمضان المبارک میں اپنے معاملات کو اچھے سے اچھا بنانا ہے، یعنی کہ یہ جو باتیں ہمیں بتائی جاتی ہیں جو پورا سال کرنے کی بھی ہم کوشش کرتے ہیں، لیکن اس مہینے میں خصوصی ایکسرسائز کرنی ہے آپ نے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو شیاطین ہیں وہ تو جکڑے جاتے ہیں، ان کو قید کیا جاتا ہے، اور انسان کا صرف نفس جو ہوتا ہے وہی انسان کا دشمن ہوتا ہے اس مہینے میں۔ تو آپ نے اپنے نفس پر مکمل قابو پانے کی کوشش کرنی ہے۔ اگر آپ اپنے نفس پر قابو پا لیں گے تو شیطان کو اتنا مشکل نہیں ہوگا آپ کے لیے، شیطان آپ کو پھر کبھی گمراہ نہیں کر سکتا۔ تو اپنے نفس کو قابو کرنا ہے، اور اس کے بعد جو اپنے ارد گرد کے لوگ ہیں ان سے معاملات اچھے بنانے ہیں۔ یہ بہت خاص بات ہے، کسی کا حق نہیں کھانا، اور یہ کوشش کرنی ہے کہ کسی کا دل نہ دکھے۔ اپنے والدین ہو گئے، اپنے بہن بھائی ہو گئے، کیونکہ روزے کی حالت ہوتی ہے، انسان کا نفس جو ہوتا ہے وہ بھوکا ہوتا ہے، اور جب انسان کو بھوک لگتی ہے، اور نفس ایسی شے ہے اور دل ایسی شے ہے کہ بھوک میں یہ جو ہے نا، یہ اختیار سے، یہ کنٹرول سے باہر ہو جاتا ہے۔ تو اس پر مکمل کنٹرول کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی یاد میں رہنا ہے، اور مجھے بھی دعاؤں میں بہت سارا یاد رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔